الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کے ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ایپیسوڈ میں نماز سے متعلق چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز سے جڑے چند اہم مسائل پر بھی گفتگو سنیں گے۔ آپ کی خدمت میں پہلی حدیث مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا ان کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی کیفیت ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی 5 نمازیں وقت پر پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی پت جھڑ کا موسم تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور انہیں ہلایا تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور صبح سویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ یعنی نماز فجر کو قضا کر کے جو شخص اپنے دنیاوی کام اسٹارٹ کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے۔ مزید حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ اگلی حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔
ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں، دوسرے جنازے میں جب کہ وہ تیار ہو، تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کف مل جائے، جب کہ اس کا کف مل جائے۔ مزید حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 چونچ مار لیتا ہے، نہیں ذکر کرتا اس تنگ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں نماز عصر کا بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ نماز عصر کو بالکل ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، بالکل لیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، تو گویا ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے حدیث پاک میں۔ ناظرین کرام، آج کے اس ٹاپک کی جو نماز سے متعلق ہے، ہم آخری حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہیں علیحدہ کر دو۔ ضروری انتباہ: آہستہ قرآن کریم پڑھنے میں اتنا ضروری ہے، آہستہ یعنی کم آواز میں قرآن کریم پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ بندہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح کی مگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوئی۔ مطلب اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ بندے کو اپنے کانوں تک خود آواز آئے۔ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، اکثر خواتین اپنی نادانی سے فرض واجب سب نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں لیکن خادمہ یا لاٹھی یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو سکتی ہیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھیں، یہاں تک کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہی کھڑی ہو سکتی ہیں، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہہ لیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر اتنا کہہ لیں پھر بیٹھ جائیں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لیں پھر اس کے بعد بیٹھ کر نماز کنٹینیو کر لیں۔ آج کل عموماً مرد حضرات بھی ذرا سی تکلیف پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیر تک کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا ایک حکم ہے، یعنی جو بھی ہم نے خواتین کے بارے میں حکم سنا وہی حکم مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس سے بال کی سیاہی چمکتی ہے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، یعنی ایسا دوپٹہ ایسا کپڑا پہن کر
نماز پڑھنی چاہیے کہ جس سے بالوں کی جو سیاہی ہے وہ نہ چمکتی ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے نماز سے متعلق احادیث مبارکہ سنی اور نماز سے متعلق چند اہم مسائل سنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا التجا ہے کہ وہ ہمیں پانچوں نمازیں خلوص کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔